بحری بیڑا شام کی بندرگاہ عکا سے روانہ ہوا، جسے حضرت امیر معاویہ نے بحریہ کا مرکز بنایا تھا۔ اس کا ہدف جزیرہ قبرص تھا، جو بحیرہ روم میں شام کے قریب واقع تھا اور رومی سلطنت کا ایک اہم بحری اڈہ اور فوجی مرکز مانا جاتا تھا۔ اس بحری بیڑے کی قیادت خود حضرت امیر معاویہ نے کی، جو اس وقت شام کے گورنر بھی تھے۔ جب مسلمانوں کا عظیم الشان بحری بیڑا قبرص کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوا تو مقامی رومی باشندوں اور حکمرانوں کا رد عمل بالکل مختلف تھا، اور ان کا جوش مسلمانوں کے مجاہدانہ جوش کے سامنے مان پڑ گیا۔ رومیوں کے لیے یہ منظر خوفناک اور حیرت کا باعث تھا۔ رومی سلطنت بحیرہ روم کی طاقتور ترین بحری قوت تھی، اور انہیں یقین تھا کہ عرب ان کا مقابلہ خشکی پر ہی کر سکتے ہیں، سمندر پر نہیں۔ جب رومیوں نے 500 جنگی کشتیوں اور بعض روایت کے مطابق 600 جنگی کشتیوں پر مشتمل یہ اسلامی بحری بیڑا دیکھا، جو بحیرہ روم کے پانیوں پر پوری شان و شوکت سے اترا تھا، تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ رومیوں نے مسلمانوں کی طاقت اور عزم کو دیکھتے ہوئے پہلی مہم میں بغیر کسی بڑی لڑائی کے مسلمانوں سے صلح کر لی۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر معاہدہ کیا اور خراج دینا قبول کیا تاکہ مسلمان جزیرے پر مکمل قبضہ نہ کریں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اس اچانک اور عظیم الشان بحری اقدام سے کس قدر پریشان ہوئے۔ جہاں تک مجاہدین کا تعلق تھا، ان کا جوش و جذبہ غیر معمولی تھا، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا وہ مغفرت یافتہ ہے اور اسے جنت ملے گی۔ صحابہ کا یہ جوش اور فخر تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، لیکن اصل معرکہ ابھی باقی تھا۔ 34 ہجری میں رومی بادشاہ کانسٹینس دوئم خود 500 یا اس سے زیادہ جہازوں کے ساتھ میدان میں اترا۔ مسلمانوں کے پاس صرف 200 جہاز تھے، جس کے سپہ سالار عبداللہ بن سعد تھے۔ یہ معرکہ لیکیا کے ساحل کے قریب یا اسکندریہ کے قریب ہوا تھا۔ فوجیں آمنے سامنے تھیں کہ اچانک ہوا کا رخ تبدیل ہوا، اور ہوا کا رخ رومیوں کے حق میں چلنے لگا، جس سے رومی خوش ہو گئے۔ رومیوں کے بحری جہاز ہوا کے موقف رخ پر تھے، جس کی وجہ سے انہیں جنگی چالیں چلنے اور مسلمانوں کے بیڑے پر حملہ کرنے میں آسانی تھی۔ مسلمانوں کے لیے حالات سازگار نہیں تھے، کیونکہ انہیں مخالف ہوا کا سامنا تھا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن سعد نے یہ صورتحال دیکھ کر فیصلہ کیا، طویل بحری جنگ کی بجائے اسے خشکی کی لڑائی میں بدل دیا جائے۔ اس کے لیے مسلمانوں نے رات بھر اللہ کی عبادت کی اور تدبیر کی۔ مجاہدین نے اپنی کشتیاں رسیوں اور زنجیروں سے ایک دوسرے سے باندھ لیں۔ اگلی صبح انہوں نے رومیوں کو ساحل پر اتر کر جنگ کرنے کی پیشکش کی، جسے رومیوں نے تکبر میں آ کر ٹھکرا دیا اور وہ سمندر میں ہی لڑنے پر اصرار کیا۔ جب دونوں بیڑے بالکل قریب آئے تو مسلمانوں نے بڑے چنگل اور کانٹے استعمال کر کے رومیوں کی کشتیوں کو بھی اپنی کشتیوں کے ساتھ باندھ دیا۔ اس طرح سمندر پر ہونے والی جنگ اچانک ایک ایسی جنگ میں تبدیل ہو گئی جو عربوں کا میدان تھا۔ تلواریں چمکی، تیر برسے، خون سمندر میں ملا، اور وہ حدیث یاد آئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب سے اللہ نے مجھے مابعوث فرمایا ہے، جہاد جاری رہے گا، نہ کسی ظالم کا ظلم اسے ختم کر سکے گا اور نہ ہی کسی عادل کا عدل۔ اسی دوران اچانک ایک اور اہم واقعہ پیش آیا۔ عین لڑائی کے درمیان ہوا کا رخ تیزی سے تبدیل ہونے لگا۔ یہ نئی ہوا مسلمانوں کے لیے سازگار اور رومیوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ اس سے رومیوں کے بڑے بڑے بحری جہازوں کو
संभालना मुश्किल हो गया और बहुत से जहाज मुसलमानों की तरफ आने लगे या आपस में टकराकर पाश पाश हो गए। मुसलमानों के मुजाहिदाना अज़्म और इस गैर मामूली मदद यानी कि हवा की तब्दीली ने मिलकर रोमियों की बहरी ताकत को तबाह कर दिया। बादशाह कॉन्स्टेंटिनस दोइम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। 500 रूमी जहाज ताहोबाला हो गए और मुसलमान समंदरों के बादशाह बन गए। लेकिन याद रखिए, ये जंग एक जंग नहीं थी, ये एक निज़ाम की बुनियाद थी। हजरत अमीर मुआविया ने साहिली किले मजबूत किए, बंदरगाहों पर गश्त बढ़ा दिया, तिजारती रास्ते महफूज बनाए और छापा मार जहाज रोमियों के दिलों में हर रात खौफ बिठाने लगे। यूं मुसलमानों ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समंदरों पर भी हुक्मरानी की। ये सब कुरान पाक की इस आयत का अक्स था। सूरे अनफाल आयत नंबर 60 में अल्लाह पाक ने फरमाया, और उनके लिए जितनी कुव्वत हो सके तैयार रखो, ताकि इस तैयारी के जरिए तुम अल्लाह के दुश्मनों और अपने दुश्मनों को जो उनके अलावा हैं इन्हें डराओ। तुम उन्हें नहीं जानते और अल्लाह उन्हें जानता है। और आज भी सवाल बाकी है, क्या ये सिर्फ माजी की कहानी है या वो वक्त फिर आ सकता है जब उम्मत के परचम समंदरों पर लहराएंगे। नारे तकबीर!